دینی علم کو قلم بند کرنے کے جواز میں۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، انہیں وکی نے سفیان سے خبر دی، انہوں نے مطرف سے سنا، انہوں نے شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے ابو حذیفہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے، یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیت، قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، ان سے شیبان نے یحییٰ کے واسطے نقل کیا، وہ ابو سلمہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلے خزاعہ کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی، آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکے سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو۔ ایسے ہی ابو نعیم وغیرہ سے ابو نعیم وغیرہ نے القتل الفیل کہا ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اور اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کے منشا یہ ہو کہ وہ اس شے کا تعارف کرا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے، اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، دیت لے یا بدلہ۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجیے۔ تب آپ نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ یہ رسول اللہ، مگر اصغر یعنی اصغر کاٹنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر اصغر ایک گھاس ہوتی ہے کہ اس کو کاٹ سکتے ہیں، یا مطلب جو ہے جب کسی کو دوبارہ اس میں پڑھ لیں۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، ان سے شیبان نے یحییٰ کے واسطے نقل کیا، وہ ابو سلمہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلے خزاعہ کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی، آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکے سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو۔ ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اور اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا منشا یہ ہو کہ وہ اس شے کا تعارف کرا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، دیت لے یا بدلہ۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجیے۔ تب آپ نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مگر اصغر یعنی اصغر کاٹنے کی اجازت دے دیجیے۔
क्योंकि इसे हम घरों की छतों पर डालते हैं या मिट्टी मिलाकर अपनी कब्रों में भी डालते हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ मगर असगर। इसमें रसूल ने उस वाक्य की तरफ इशारा किया है कि अल्लाह ताला ने यहाँ से मतलब जो कत्ल को और हाथियों को रोक दिया है। वो जो अल्लाह रसूल की बात से पैदाइश से 40 वर्ष पहले जो वाक़या साबित फील का हुआ था, और दूसरे कत्ल और गारफीरी की मना किया गया था, क्योंकि अल्लाह रसूल ने मतलब ये कहा कि हमको तो यहाँ पर गलबा दे दिया गया, कत्ल करने के बाद हमने गलबा नहीं पाया, बल्कि हमारा रुआब बैठा दिया कि अल्लाह ताला इसको यहाँ चाहता कि यहाँ खून खराबा ना हो। तो हमको वो चीज़ दे दी कि काफिरों को मतलब वो ढीले पड़ गए, मतलब आसान फतह हो गए और वो हक्का बक्का रह गए और उन्होंने हथियार डाल दिए, वो हमारे रुआब में आ गए, मरूफ हो गए। तो अल्लाह ताला ने इसको मतलब हमारे लिए भी कुछ साथ के लिए वो इशारा है कि मतलब कुछ लोगों के लिए रसूल ने कहा था कि वो और काबे के गिलाफ से भी अगर चिपटे हों तो उनको वहाँ से निकाल कर कत्ल कर देना। तो 5-6 आदमी कत्ल किए गए थे, कुछ लोग तो भाग गए थे, लेकिन 5-6 आदमी साथ मिल गए थे, उनको कत्ल किया गया था। उनके लिए अल्लाह रसूल ने कह ही दिया था कि अगर वो काबे के गिलाफ में भी चिपटे हों तो भी उनको मतलब निकाल कत्ल कर देना। और मदीने के वो सरदार थे साद बिन हुज़ैर बिन ऐसे कोई थे, उनके साथ के भाई थे, तो उन्होंने उस दिन मतलब उनके हाथ में झंडा था, तो उन्होंने ये कहा था आज तो मक्के की हुर्मत हलाल की जाएगी। तो अल्लाह रसूल ने फ़ौरन उनके हाथ से झंडा ले लिया था। मतलब उनको अल्लाह रसूल की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया कि मतलब इनके अंदर अभी भी कबीलियाई असबत भरी हुई है सीनों के अंदर, और मतलब ये सोच रहे कि आज तो मतलब यहाँ पर हम खूब मतलब जो है खून का बदला लेंगे, हमारे ऊपर जो करी चढ़ाई जिस तरीके से हमको परेशानी दी है, अज़ियतें दी हैं, तो उसका आज हम बदला लेने देना है, आज तो यहाँ की हुर्मत हलाल की जाएगी। अल्लाह रसूल ने फ़ौरन उनसे झंडा ले लिया उनके हाथ से। तो ये है कि यहाँ पर कत्ल गारतगिरी बना है, सिर्फ इतना है कि या तो कोई आदमी दियत ले, दियत तो बहुत ही जो कुएं बहा होता है उसको, या मतलब जो है बदला ले लिया जाए, उसके वारिसों को बदला दिया जाए। लेकिन उसका तरीका ये नहीं होगा कि अगर हमने किसी को मारा है तो उसके घर वाले कबीला दौड़े हम मार दें, तब जब इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी तो हुकूमत उसको मतलब दिलवाए बदला, वरना ऐसे तो फिर अफरा तफरी फैल जाएगी। आपने एक हमने मारा, आपके कबीले ने हमको मारा, फिर दूसरा इधर से मारा जाएगा, तो वो दिलवाएगी मतलब जो गवर्नमेंट होगी, जो सरकार होगी इस्लामी, वो सुल्तान, उसकी अथॉरिटी होगी, उसके पास जाके इस्तिगाजा करे, वो उसकी दिलवाएगी। इस तरीके से होगा, वरना फिर जाहिर वाली तरीका आ जाएगा कि आप मुझे मारे हैं, हम आपको मारे हैं, एक तो करते हैं। हमसे अली बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे उमर ने, वो कहते हैं कि मुझे वहब बिन मुनब्बा ने अपने भाई के वास्ते से खबर दी। वो कहते हैं कि मैंने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ियल्लाहु के अलावा मुझसे ज़्यादा कोई हदीस बयान करने वाला नहीं था, मगर वो लिख लिया करते थे और मैं लिखता नहीं था। दूसरी सनद से मुअम्मर ने वहब बिन मुनब्बा की मुताबिक की, वो हमाम से रिवायत करते हैं, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से। हमसे याहिया बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे इब्न वहब ने, उन्हें यूनुस ने इब्न शहाब से खबर दी, वो उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला से, वो इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्द में शिद्दत हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास सामान्य किताबत लाओ ताकि तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूँ, ताकि बाद में तुम गुमराह न हो सको। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों से कहा कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ का गलबा है और हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है जो हमें हिदायत के लिए काफ़ी है। इस पर लोगों की राय मुख्तलिफ हो गई और शोर बगुल ज़्यादा होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास से उठ खड़े हो, मेरे पास झगड़ना ठीक नहीं। इस पर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहते हुए निकल आए कि बेशक मुसीबत बड़ी सख्त मुसीबत है, वो चीज़ जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपकी तहरीर के दरमियान हायल हो गई। बाप इस बयान में कि रात को तालीम देना और वाज करना जायज़ है। सदका ने हमसे बयान किया, उन्हें इब्न उयैना ने मुअम्मर के वास्ते से खबर दी, वो ज़ुहरी से रिवायत करते हैं, ज़ुहरी हिंद से, वो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से। दूसरी सनद में उमरू और याहिया बिन सईद ज़ुहरी से,
وہ ایک عورت سے، وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے ہیں، ان حجرے والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں۔ اس کی مطلب جو پہلا جو عنوان چلا تھا کہ مطلب کسی بھی اس چیز کو قلم بند کرنے کا، جاہلیت کے دور میں تو مطلب عرب کے لوگ بہت ہی کم مطلب وہ تھے لکھے پڑھے، اور بہت سی چیزیں اپنی ان کی ایک وہ تھی ہزاروں سال کی روایت چلی آ رہی تھی کہ وہ منہ زبانی ان کو بہت سی چیزیں مطلب یاد رہتی ہیں، ان کا حافظہ بہت درست ہے، لیکن جیسے جیسے علم میں ترقی ہوتی چلی گئی اور جو چیز مطلب اجازت مطلب جو معاشرہ اتنا ہی پیچیدہ ہوتا چلا گیا تو بہت سی چیزیں آدمی یاد نہیں رکھ سکتا، اس لیے اس کی اہمیت آئی کہ مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پہ ہی حفظ رکھیے، زبان پہ ہی رکھیے، اس کو مطلب جو ہے صفحے پہ بھی اتار لیجیے، قلم بند کر لیجیے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں آدمی کے ذہن سے، جیسے جب سادہ معاشرہ ہوتا ہے اور بہت ہی مطلب ایسا ہے، اور جیسے جیسے معاشرے میں پیچیدگیاں آنا شروع ہوتی ہیں اور تمام چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو بہت سی چیزیں ذہن سے نکل جانے کا خطرہ رہتا ہے، اسی لیے مطلب یہ قرآن شریف بھی اس سے پہلے حافظ بھی تھا، جب کئی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں یعنی کتنے حفاظ کرام شہید ہوئے، جب کتنے اقتدار ہوا اس کو دبانے کے لیے لوگ مطلب مہم گئی ہے، مطلب فوجیں گئی ہیں تو اس میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہو گئے، تبھی یہ خطرہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو بھی اللہ رسول نے یہ کہا کہ مطلب دکھا دیا جائے، اور وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی اسی لیے لکھا ہے کہ پتہ نہیں کون کیسے کیسے حالات ہوں، مشکلات ہوں، یہ لوگ نہ رہیں تو اس کو قلم بند کر دیا جائے تاکہ یہ محفوظ ہو جائے۔